امام نے پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ قریب کے لوگوں میں سے کسی نے کہا نینوا۔ آپ نے کہا اور کوئی نام ہے؟ کسی نے کہا غاغریات۔ آپ نے فرمایا اور کوئی نام ہے؟ کسی نے کہا شط الفرات۔ آپ نے فرمایا کوئی اور نام ہے؟ متعدد ناموں کے بعد کسی نے کہا کربلا۔ اس کے بعد امام نے کیا فرمایا؟ بس ہماری منزل آ گئی، یہیں ہمارے خیمے لگیں گے، یہیں ہمارے بچے ذبح کیے جائیں گے، یہیں ہماری قبریں بنیں گی، یہیں ہمارے لاشیں پامال کیے جائیں گے۔ تاریخ میں ہے کہ حسین علیہ السلام نے 2 محرم کو یہ اعلان فرما دیا تھا، اور یہ پہلا اعلان نہیں تھا، یہ پہلا اعلان نہیں تھا۔ خیمے لگا دیے گئے۔ یہاں پر ایک روایت ہے جسے علامہ بہائی بہاؤالدین عاملی رضوان اللہ تعالی علیہ نے اپنی کشکول میں لکھا ہے، میں نے خود مطالعہ کیا ہے۔ میرے استاد گرامی مرحوم مغفور آیت اللہ سید ابراہیم زنجانی نے اپنی کشکول میں نقل کیا ہے، اور بہت سے علماء نے نقل کیا کہ حضرت امام نے اس زمین کو وہاں کے جاگیرداروں سے، وہاں کے زمینداروں سے خریدا، اور خرید کر انہیں ہبہ کر دیا۔ یہ خریدا کیوں؟ توجہ ہے، امام ہے، عدل کا معیار قائم کرنا چاہتے۔ امام نہیں چاہتے کہ ان کی جنگ کسی غیر کی زمین پر ہو، امام یہ نہیں چاہتے کہ وہ جہاد کسی دوسرے کی زمین پر کریں، امام یہ نہیں چاہتے کہ ان کی قبر کسی غیر کی زمین پر ہو۔ امام احسان کرنے کے لیے آتا ہے، احسان اٹھانے کے لیے نہیں آتا۔ کسی غیر کی زمین میں حسین کی قبر نہیں ہے، زمینیں خریدی اور زمینیں خرید کر ہبہ کر دی، اور ہبہ کرتے وقت کچھ نصیحتیں کی، کچھ وصیتیں کی۔ معلوم ہے اس میں کیا وصیت تھی؟ کیا کریم ہے ہمارا آقا، قیامت تک اپنے عزاداروں کو یاد کیا ہے اس وقت۔ عزاداروں کیا شرف ہے تمہارا، ناز کرو، فخر کرو، شکر کے سجدے کرو۔ زائرین امام جو زیارت پڑھتے ہیں، جو کہتے ہیں السلام علیک یا ابا عبداللہ، یہ ایک السلام علیک یا ابا عبداللہ، اس جملے کی تاثیر اور اس کا وزن اور اس کی قدر کرو، سمجھو کیا ہے۔ اس وقت امام نے زمین ہبہ کرتے وقت کہا کہ دیکھو یہاں چند دنوں کے بعد ہم قتل کر دیے جائیں گے، تم سے ہو سکے تو ہمیں دفن کر دینا، اور جو ہمارے زائر آئیں انہیں ہماری قبر کا نشان بتا دینا، اور انہیں 3 روز تک اپنا مہمان رکھنا۔ یہ وہ امام وصیت کر رہا ہے جسے معلوم ہے کہ 3 روز کا بھوکا پیاسا قتل ہوگا۔ بھوکا پیاسا قتل ہونے والا ہے، وہ پہلے سے کرا میرے زائروں کو 3 دن تک مہمانی کرنا، مہمان رکھنا۔ وصیتیں کی، خیمے برپا کیے۔ اب آپ سنتے رہتے ہیں کہ خیمے برپا ہوئے یا خیمے برپا ہو ہی رہے تھے کہ دشمن فوج نے تعرض کیا کہ نہیں، ہم دریا کے کنارے، نہر کے کنارے خیمے نہیں لگانے دیں گے۔ سنتے رہے آپ، میں بھی عرض کرتا رہا ہوں، تمام خطبہ بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن بیانات میں ذرا سا تفاوت ہو جاتا ہے۔ کوئی کہہ گزرتا ہے کہ اس وقت حضرت عباس کو جلال آ گیا۔ جلال تو یقیناً آیا ہوگا،
عباس کے رہتے ہوئے کوئی سرکار سید الشہداء کے خیموں کو برپا کرنے میں حائل ہو جائے؟ عباس کے رہتے ہوئے کوئی روک دے کہ یہاں خیمے نہیں لگیں گے؟ بس بہت بیان کیا جا سکتا ہے، ایک ایک جملہ رقت انگیز ہے۔ بیان کربلا میں ہر مصیبت قیامت کی مصیبت ہے، مگر بس ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھ جاؤں کہ تاریخوں میں یہ ملتا ہے کہ اس وقت جناب زہیر قین کو جلال آ گیا۔ انہوں نے کہا کون ہے جو یہاں خیمہ برپا کرنے سے روک دے؟ زہیر کو جلال آ گیا، اب کوئی دیر نہ تھی کہ عباس آستین الٹ لیں۔ معلوم ہے سرکار سید الشہداء نے کیا کیا؟ یہ پیکر عدل و احسان امام۔ عرض کروں گا کہ عدل پہلی منزل ہے، بعد کی منزل ہے احسان۔ احسان عدل سے بلندر منزل ہے۔ یہ عدل و احسان کا پیکر امام، یہ سید الشہداء، یہ جان ختم المرسلین، یہ جانشین رسول اللہ، اس نے کیا کیا؟ گئے بہن زینب کے پاس، بہن زینب عباس کو تم سنبھال لو۔ بس بہن عباس سے بلا کر یہ کہہ دو کہ جنگ کی ابتدا ہم اپنی طرف سے نہیں کرنا چاہتے، اگر دشمن منع کر رہے ہیں خیمے ہٹا دیں۔ جناب زینب نے حضرت عباس کو بلایا اور کہہ دیا کہ بھیا عباس، آقا امام وقت سید الشہداء کی یہ خواہش ہے کہ تم خیمے ہٹا دو۔ عباس نے سر کو جھکایا، اور کون سمجھ سکتا ہے کہ اس وقت